اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی باتیں کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ عورتوں کے برابر ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہوا ہے انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو، ایک لڑکی ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی ان کے وارث ہوں تو ان کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔
ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو ان کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد زندہ ہے تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہے اور ان کی قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ ان کا ایک چوتھائی حصہ ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اگر تمہاری اولاد زندہ ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد ہو، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض ادا کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ شخص ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام میں سے کچھ احکام کو ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ وراثت کیا چیز ہے؟ اب ان سوالات کے اندر قرآن مجید کے اندر من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو ذکر کیا ہے، لیکن وراثت کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے وارثوں کو متعین فکس حصہ دیا ہے۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، قرآن میں حج کا ذکر ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، قرآن میں روزوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی کروائی۔ لیکن وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وراثت کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا۔ نصیباً مفروضہ کہتے ہیں متعین حصہ، فکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کی 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت اور پھر 186 سورہ نساء کی 176 ان آیتوں کے اندر پورا مسائل وراثت کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وراثت کس کو کہتے ہیں، ورثہ کس کو کہتے ہیں، ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ مرنے والے نے جو چیز چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اسی کو ورثہ کہتے ہیں، وراثت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے انتقال کے وقت اس کے ذاتی ملکیت میں جو بھی چیز رہی ہے ان تمام کی تمام چیز کو وراثت کہتے ہیں، کم ہو یا زیادہ اس کا شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے فرائض مطلب وراثت کا تقسیم کرنا بھی فرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت بڑی کوتاہی ہے،
لہٰذا وراثت ایک فرد کی موت کے بعد ذاتی ملکیت، قرض، مراعات حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا رواج ہے۔ وراثت ایک غیر اختیاری طور پر آٹومیٹیکلی فوراً ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ملکیت میں جتنی بھی چیز تھی، ہاتھ کی ایک گھڑی ہے، چشمہ ہے، ٹوپی ہے، کرتا سلایا ہوا کپڑا ہے یا بے سلا ہوا کپڑا ہے، گھر کی فرشی ہے، گھر کا فرش ہے، موبائل ہے، جو بھی چیز کا یہ آدمی مالک تھا وہ تمام کا تمام چیز ترکہ کہلاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ملت کی اور قوم کی امانت ہوتی ہے، وہ ترکہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وراثت میں صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہے علم کے علاوہ کوئی چیز وراثت میں نہیں چھوڑتے، اور عام آدمی کا چھوڑا ہوا سب کا سب مال وراثت کہلاتا ہے۔ وراثت کے جو ہیں، سوال یہ ہے کہ وراثت کے ارکان، وراثت کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ وراثت کے ارکان 3 ہیں۔ ایک مورث، جو مر گیا اس کو کہتے ہیں مورث، جو وراثت کا مالک تھا۔ دوسری چیز وارث، جن کو انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار میں چھوڑا ہے، وارث۔ تیسری چیز ہے ترکہ، جو مال چھوڑا ہے وہ، جو رشتہ دار چھوڑا ہے وہ، اور جو آدمی انتقال ہوا ہے اس کو 3 ارکان ہے۔ وراثت تقسیم ہونے کے لیے جو ضروری ہے کہ کن کن کو وراثت میں حصہ دیا جانا ہے۔ ایک تو نسبی رشتہ، مطلب باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یہ وراثت کے حقدار ہیں۔ اب دوسرا رشتہ جو ہے، دوسرا تعلق جو ہے زوجیت کا، جس شخص کا جس سے نکاح ہوا ہے، بیوی شوہر کے مال میں وارث بنتی ہے، اور شوہر جو ہے بیوی کے مال میں وارث بنتا ہے۔ تو لہٰذا وراثت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو میت اپنے جس وقت اس کی سانس نکلی ہے اس کے پاس جتنی بھی چیزوں کا وہ مالک تھا، ٹی وی ہے، فریج ہے، فین ہے، واشنگ مشین ہے، گھر کی ضروریات ہے، سونے ہے، چاندی ہے، پالیسی ہے، بینک بیلنس ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، وہ ساری کی ساری چیز وراثت کہلاتی ہے، اور ساری کی ساری چیز جو ہے ترکہ کہلاتا ہے، اور ساری کی ساری چیز تقسیم ہونی چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے۔ مثال کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اگر ایک آدمی نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، 1 میٹر کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث چھوڑا ہے، تو اس 1 میٹر کپڑے میں سے ہر وارث کا جتنا حصہ بنتا ہے اس میں سے دیا جائے گا، الا یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی 1 میٹر کپڑے کو اگر ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے تو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا جس کا جتنا حصہ ہے اتنی رقم لے لو، کسی ایک کو وہ 1 میٹر کپڑا دے دو تاکہ استعمال ہو جائے۔ تو بہرحال کم ہو یا زیادہ وراثت تقسیم کرنا ہے۔ وراثت کی آیات کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر، ہر آیت کے اندر ایک الگ حکمت ہے، کسی نہ کسی ضرورت اور کسی نہ کسی حالت، کسی نہ کسی واقعات کی روشنی میں وہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ وراثت کا مسئلہ، پہلے وصیت کا مسئلہ تھا، اب وراثت کا مسئلہ کیوں نازل ہوا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضرت سعد ابن ربی کی بیوی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر جو ہے سعد ابن ربی جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں جو گئے ہوئے تھے وہاں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اب ان کی 2 بچیاں ہیں، میں بیوہ ہوں۔ اب ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے جو کچھ مال تھا انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے، نہ مجھے دیا ہے کہ میں بچیوں کو کس طریقے سے پالوں، نہ بچیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ ان بچیوں کی شادی اور بچیوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں۔
تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچے، فوراً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ وراثت کی آیت کے نازل ہونے کا ایک وجہ شان نزول جو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ وراثت کے آیت کے نازل ہونے کا شان نزول جو ہے سعد ابن ربی کی بیوی کی شکایت۔ دوسرا یہ ہے کہ عرب کے اندر اسلام جو آیا، عرب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو رائج تھی، جیسے وہاں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، جیسے ہندوانہ رسم کے اندر ملک ہندوستان کے اندر بھی، اس ملک بھارت کے اندر بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا عرب کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں اصحاب فروض، مطلب جو وارث ہیں، ان کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، اور اس متعین کرنے کے حق کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ذکر فرمایا کہ اسلام جو ہے بہتر معاشرہ، بہتر سماج تشکیل دینے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا فائنانشیل پوزیشن، اسلام کی فائنانشیل حقیقت کو دیکھیے کہ اسلام کہیں بھی کسی طریقے سے کسی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا انہی میں سے اسلام کے معاشی نظام میں سے ایک نظام زکوٰۃ ہے، نظام صدقات ہے، اسی طریقے سے نظام تجارت ہے، اسی طریقے سے نظام جو ہے وراثت ہے، کہ اسلام کے معاشی نظام کو درست کرنے کے لیے میراث کی تقسیم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میراث کی تقسیم کا شرعی طریقہ، اس کو انگلش میں میراث کا قانون، قانون وراثت جو کہا گیا ہے، لا آف انہیریٹنس، وراثت کے تقسیم کا مسئلہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ فرض کا درجہ ہے۔ آج جو ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کچھ ایسے لا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو، قرآن میں جو عائلی تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، قرآن کا اس مسئلے کو چھوڑ دو، اور اس مسئلے کے خلاف ہم جو قانون بناتے ہیں اس قانون پر عمل کرو۔ انہی میں سے وراثت کے مسئلے کو بھی انہوں نے چھیڑا ہے، اور قرآن کے حساب سے جو وراثت کی تقسیم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے نہیں، جو ہم بتائیں گے ہمارے حساب سے تم تقسیم کرو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کو کم حصہ مل رہا ہے، بیٹیوں کو آدھا مل رہا ہے، بیٹوں اس سے ڈبل بیٹوں کو مل رہا ہے، تو عورتوں کے اوپر ظلم ہے، لڑکیوں کے اوپر ظلم ہے۔ حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو کئی موقعوں پر اس کو وراثت مل جاتا ہے، کہیں وہ بیٹی ہے تو بھی مل جاتا ہے، بیوی ہے بیوی کے حساب سے اس کو مل جاتا ہے، کہیں جو ہے بہن ہے اس کے حساب سے مل جاتا ہے، کہیں ماں ہے اس کے حساب سے مل جاتا ہے، اس کو مرد سے زیادہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 جگہ سے اس کو وراثت مل رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں، بچوں کو پالنے کی، گھر چلانے کی، بچوں کے اسکول کی، بچوں کے تعلیم و تربیت کی، بچوں کے صحت کی، گھر کے ضروریات کی، سب کے سب ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اس لیے مردوں کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل رکھا ہے۔ اب وراثت کی تقسیم کی کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے جس وقت میت کا انتقال ہوا، مثال کے طور پر زاہد یا زید ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے فوراً بعد اس نے جو چیز چھوڑا ہے، اس چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اسی میں قبر کھودنے کا انتظام ہے، اسی میں کفن لانے کا انتظام ہے، اسی میں جو ہے ایمبولینس لانے وغیرہ کا انتظام ہے۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں، پہلا تجہیز و تکفین کا کام اس کے مال میں سے کیا جائے۔ دوسرا جو ہے اس کا جو ہے، اگر کسی کا قرضہ ہو، قرضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، اگر کسی کا قرضہ ہو تو قرضہ ادا کیا جائے گا، اور قرضے کی 2 قسمیں ہیں، ایک انسان کا قرضہ، دوسرے اللہ کا قرضہ، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں سے قرضہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر حج فرض تھا، جان بوجھ کر اس نے حج نہیں کیا، اب مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا قرض ہے، ان کے وارثین نے ان کا حج ادا کرنا چاہیے۔ حج فرض تھا اور پیسے تھے، انہوں نے حج نہیں کیا ہے، تو یہ اللہ کا قرض ہے، ادا کرنا ہے۔
اسی طریقے سے یہ آدمی بیمار تھا، روزہ نہیں رکھا، اس کا فدیہ بھی ادا نہیں کیا، تو فدیہ ادا کرنا اس کے اوپر قرضہ ہے اللہ کا، تو اس کے وارثین کی ذمہ داری ہے جتنا مال انہوں نے چھوڑا ہے اس مال میں سے اس کے روزے کا 5 سال کا روزہ چھوٹا ہے، 2 سال کا روزہ چھوٹا ہے، یا 1 مہینے کے 1 سال کا روزہ چھوٹا ہے، تو جو بھی روزہ رمضان کے روزہ چھوٹا ہے ان کا فرض روزہ، تو اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان نے زکوٰۃ، مالدار تھا، پیسے والا تھا، کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، تو اپنے مورث کا اگر بوجھ ہلکا کرنا ہے تو وارثین کے ذمے ہے کہ ان کا قرض ادا کرے۔ اگر قرض ادا نہیں کریں گے تو مورث مرنے والا گنہگار ہوگا۔ کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ جس کا مال مجھے مل رہا ہے میں کھاؤں اور مزے کروں، اور ہمارے جو مورث ہیں جنہوں نے مال چھوڑا ہے وہ جہنم کے عذاب کے اندر جلیں؟ لہٰذا حقوق اللہ کا جو اللہ کا قرض ہے اس کو ادا کریں۔ اسی میں سے قرض کا دوسرا پارٹ ہے ایک حقوق العباد۔ کسی سے کچھ قرضہ لیا ہے، کسی کی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ پورا ڈیٹیل نکالا جائے گا، پھر قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے، اب وصیت کا مسئلہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتا، لا وصیت لوارث، وصیت وارث کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ کوئی آدمی مرتے وقت اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی کے لیے، یا بیوی ہے تو شوہر کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتی۔ دوسرے دور کے رشتہ دار کے لیے وصیت کرنا ہے، کر سکتے ہیں، وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں، 1/3 کے اندر ہی، 1/3 کے اندر ہی کرنا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وصیت ادا کیا جائے گا۔ ایک آدمی مرا ہے، اس کے تجہیز و تکفین کر دیا گیا، قرضہ ادا کر دیا گیا، اور اس کے بعد وصیت تھا اس کو پورا کر دیا۔ اب جو مال بچا ہے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ جو مال بچ گیا ہے وہ ورثہ کے درمیان قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام نے ہر وارث کے لیے حصہ متعین کر دیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وراثت کی تقسیم کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو نسبی رشتہ، مطلب خاندانی خونی رشتہ، باپ ہے، دادا ہے، ماں ہے، دادی ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، یہ نسبی رشتہ ہے۔ اور زوجیت والا جو رشتہ ہے وہ ہے بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کے مال میں، بیوی شوہر کے مال میں حصے دار بنتی ہے۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ نساء کی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، میراث اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، متعین ہے، چاہے وہ کتنی بھی ہو اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب مال منقولہ ہو یا غیر منقولہ، منقولہ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے، اور غیر منقولہ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے۔ موویبل، ان موویبل۔ موویبل جیسے کپڑا، بینچ، ساری چیزیں، فین وغیرہ، یہ صرف موویبل ہے۔ مکان، زمین، پلاٹ اموویبل ہے، یہ غیر منقولہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے زمین چاہے پلاٹ ہو، چاہے کمپنی اور کارخانہ ہو، زرعی مطلب کھیتی کی زمین ہو، صنعتی مطلب یہ ہے کہ فیکٹری، کوئی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ چیز، یا کسی بھی قسم کا مال ہو، سب کا سب مال وراثت میں شمار کیا جائے گا۔ ایک آدمی کہے کہ میں کرناٹک میں رہتا تھا، وہاں تھوڑی سی زمین ہے، اور میں پونے میں رہتا ہوں، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد ان کی ساری چیزیں تفصیل نکالی جائیں گی، وہ بھی وراثت میں ملا کر کے اس کو حصہ کیا جائے گا، اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب جو ہے 2 بنیادی چیزیں اور سمجھیے کہ کس وجہ سے وراثت نہیں ملتا ہے، وارث کو بھی ورثہ میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، مثال کے طور پر بیٹا کے پاس غربت تھی، باپ کے پاس بہت دولت تھی، باپ اس کو دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا، باپ سے ناراض ہو کر کے، کہ باپ سے ناراض ہو کر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا، کہ مرے گا تو کسی نہ کسی طرح سے حصہ ملے گا۔ اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، اس کے بچے ہوئے
ترکے میں سے، اس کے بچے ہوئے ورثے میں سے اس آدمی کو، قاتل کو حصہ نہیں ملے گا، وہ محروم ہو جائے گا۔ ایک دوسری چیز، اختلاف مذہب، باپ کا مذہب کچھ اور ہے، بیٹے کا مذہب کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہندوستان کے حساب سے بھی مسلمان باپ ہے، اس کے پاس بہت ساری دولت ہے یا جو بھی ہے، اس کا بیٹا قادیانی ہو گیا، قادیانی مسلمان نہیں ہے، اس کا بیٹا کافر ہو گیا، اس کا بیٹا کرسچن ہو گیا، اس کا بیٹا یہودی ہو گیا، اس کا بیٹا کوئی اور مذہب میں اختیار کر لیا، تو مذہب کے بدلنے کی وجہ سے مورث کے وارث میں سے، ورثے میں سے، ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دو چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے، سینئر کے جو میت کا قریبی ہے، اس کے قریبی کے رہتے ہوئے اس کے دور کے رشتہ دار میں اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا ہے خالد، اس کا پوتا ہے عابد۔ زید کا انتقال ہوا، بیٹا خالد ہے، پوتا عابد ہے، بیٹا کو ملے گا، پوتا کو نہیں ملے گا۔ جو قریبی رشتہ دار ہے، جو زیادہ قریب ہے، اس کے رہتے ہوئے اسی رشتے میں، دور کا رشتہ رہتے ہوئے اس کو وراثت نہیں ملے گا۔ یہ دو تین چیزیں اصولی طور پر تھی جو آپ کو ذکر فرما دیا۔ اب وراثت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وراثت کا علم حاصل کرو، علم الفرائض، وراثت کے علم کو عربی میں علم الفرائض کہتے ہیں۔ وراثت کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فرمایا یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے میری امت میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس علم کو حاصل کرنے کی لوگ فکر نہیں کریں گے۔ جب کوئی مر جائے گا تو کورٹ کچہری کریں گے، بھاگنے لگیں گے، ہمارا حصہ کتنا بنتا، ہمارا حصہ کتنا بنتا، لیکن اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس علم کو حاصل کرو اور لوگوں کو سیکھو اور سکھاؤ، اس لیے کہ میری امت میں سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وراثت کے علم کو سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دو آدمی وراثت کے علم کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہوں اور کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو۔ ان آیتوں کے ذریعے سے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، علم الفرائض نصف العلم، وراثت کا، ترکے کا علم حاصل کرنا یہ آدھا علم ہے۔ اس کی وجہ علماء نے دو بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی سے پہلے، مرنے سے پہلے جو مسائل ہیں وہ آدھا ہیں، اور مرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ آدھا ہیں۔ تو بہرحال علم الفرائض، وراثت کا علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور وراثت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب وراثت کے مسئلے میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصحاب الفروض، جن کا اللہ تعالیٰ نے نصیبا مفروضہ کہہ کے فکس اور متعین کر دیا ہے کہ جیسی کنڈیشن ہوگی، کسی کنڈیشن میں ماں باپ کو تہائی ملتا ہے، کسی کنڈیشن میں چھٹا حصہ ملتا ہے، کسی کنڈیشن میں بیٹی کو 1/3 ملتا ہے، کسی کنڈیشن میں بیٹی کو جو ہے آدھا ملتا ہے، کسی کنڈیشن میں بیٹیوں کو 2/3 ملتا ہے، اور کسی کنڈیشن میں بیٹے سے آدھا ملتا ہے۔ تو ان کو اصحاب فروض کہتے ہیں۔ اور دوسرا چیز ہے عصبہ۔ اصحاب فروض کے آگے کا مسئلہ، اصحاب فروض نہ ہو تو پھر عصبہ کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ دو تین کنڈیشن ہے۔ اب جو ہے وراثت کے مسئلے میں دو تین چیزیں ہیں کہ جیسی کنڈیشن ہوگی ویسے حساب سے تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، زید، اس نے ماں چھوڑا ہے، باپ چھوڑا ہے، بیوی ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ تو ماں کو کتنا ملے گا؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ماں بھی چھوڑا ہے، باپ بھی چھوڑا ہے جس وقت وہ مرا ہے۔ مرتے وقت وراثت میں تقسیم کا حصہ ہے کہ جس وقت مرا ہے اس کے ملکیت میں جتنی چیز ہے وہ ساری تقسیم ہوگی، اور جس وقت مرا ہے اس کے رشتہ دار میں جو قریبی رشتہ دار زندہ ہیں ان کو حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو 2 بیٹے ہیں، انتقال ہوا،
انتقال ہونے سے 3 دن پہلے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جو ہے انتقال کے وقت تو ان کے پوتے ہیں لیکن ایک بیٹا بھی ہے. یہ بیٹا کے رہتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا، حالانکہ بڑا بیٹا کا بچہ ہے وہ، اب ان کو نہیں ملے گا شرعی اعتبار سے. اب ان کا انصاف جو ان کے وارثین ہیں وہ اگر آپس میں مشورہ کریں کہ نہیں اس بچے کو بے یار و مددگار چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کی کفالت ہم کریں گے، ہم ان کو اپنے حصے میں سے جو چاہیں دے دیں، تو وہ ہدیہ گفٹ اور ان کے لیے ہبہ ہوگا. وراثت میں ان پوتوں کا حصہ نہیں ہوگا بیٹے کی موجودگی میں. یہاں ایک مثال دیا. پہلی مثال، ایک آدمی انتقال ہوا، اس نے ماں، جس وقت انتقال ہوا اس کی ماں زندہ تھی، اس کا باپ زندہ تھا، اس کی بیوی بھی زندہ تھی، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. ماں کو 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ. باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، مطلب 2 آنا. اسی طریقے سے بیٹے کو اور بیٹیاں، جتنے بیٹے ہیں جتنی بیٹیاں ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو ڈبل حصہ ملے گا. لڑکیوں کا حصہ فکس تھا، اس کے مقابلے میں لڑکوں کو ڈبل حصہ ملے گا. یہ ایک مثال. دوسری مثال، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے ماں بھی چھوڑا ہے، مرتے وقت اس کی ماں زندہ ہے، اس کے والد زندہ ہیں، اس کا شوہر زندہ ہے اور بیٹا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں. تو عورت مری ہے اور عورت کو اولاد ہے، تو ماں کو 1/6 ملے گا. اسی طریقے سے والد کو 1/4 ملے گا، شوہر کو 1/6 ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ بیٹوں کا ہو جائے گا. کوئی یہ کہے کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میری نانی کا اس میں سے کچھ نہیں ہونا، میرے نانے کا کچھ نہیں ہونا، غلط بات ہے. قرآن نے فکس کر دیا ہے جو آدمی مرا ہے اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا، شوہر زندہ ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گا، بیٹا بیٹی جو ہے اس کو ملے گا. تیسری مثال ہے کہ زید مرا، ایک آدمی ہے زید، اس نے بیوی چھوڑا ہے، والد اور والدہ چھوڑا ہے، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو 1/4 4 آنا ملے گا، والد کو 1/6 والدہ کو 1/6 ملے گا. اس کے بعد جو بچے گا سب اس کے والد کا ہو جائے گا. اب یہاں ہر جگہ کنڈیشن بدل رہی ہے. اسی طریقے سے ایک عورت کا انتقال ہوا، خالدہ، اس نے شوہر چھوڑا ہے، بیٹی چھوڑا ہے، چچا چھوڑا ہے. شوہر ہے، بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہو تو کنڈیشن بدل جائے گی. شوہر کو 4 آنا مل جائے گا، 1/4. بیٹی کو جو ہے آدھا مل جائے گا، اس کے مال میں سے نصف. تو 4 آنا اور آدھا 12 آنا ہو گیا. اب جو بچے گا اس کا چچا ہے تو چچے کو مل جائے گا. اس لیے چچا کو ملے گا کہ ان کو کوئی بھائی نہیں ہے، ان کو کوئی بہن نہیں ہے، ان کو کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ منتقل ہو کر چچا تک چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی مرا ہے، بیوی چھوڑا ہے، بیٹی چھوڑا اور بھائی چھوڑا ہے. ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور بھائی ہے، تو حالانکہ بھائی کو حصہ نہیں ملتا ہے، بیٹا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بھائی تک وراثت منتقل ہو جاتی ہے. بیوی کو 4 آنا ملے گا، 2 آنا ملے گا، 1/8، اور بیٹی کو نصف حصہ ملے گا، مطلب آدھا، 50%. اس کے بعد جو بچے گا 1/8، 2 آنا اور 8 آنا، 10 آنا نکال کر کے 6 آنا جو ہے اس کے بھائی کو ملے گا. تو وراثت کا مسئلہ ابھی جو ہے ہر جگہ کنڈیشن بدلتی ہے. ہر آدمی کی کنڈیشن مرتے وقت کی جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے حساب سے وہ تقسیم ہوتا ہے، اور تقسیم کرنا فرض ہے. بعض موقع پہ ہمارے سماج کے اندر یہ ہے کہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا ہے. بیٹا جو ہے، بیٹا کیا کرتا ہے کہ بڑا بیٹا ہے، میں نے باپ کو سنبھالا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے، اسی کو دینا چاہیے. فرما برداری نافرمانی الگ چیز ہے. فرما برداری کرے گا ثواب ملے گا، نافرمانی کرے گا اللہ کے یہاں سے گناہ ملے گا، اللہ کے یہاں اس کو سزا ہوگی، وہ عذاب کا مستحق ہوگا، الگ چیز ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو نہیں معاف کرے گا.
لیکن وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. ایک بیٹا بہت زیادہ ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو بھی اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے, تو بھی اس کے حصے میں سے کم نہیں کر سکتے. ایک بیٹی ہے, اپنے ماں باپ کو پوری زندگی سنبھالی, اس کو زیادہ دے, ایسا نہیں ہو سکتا. وراثت کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے اسی حصے میں دینا ہے. اب جو بھی مسئلہ ہے, جس دن انسان کا انتقال ہوا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2-3 تھوڑا اور مہینہ رک جاتے, 2-4-6 مہینہ رک جاتے, کیوں لڑنے لگ گئے. یہ مسئلہ نہایت ہی غلط ہے. 2-3 دن ماں باپ کے انتقال کے بعد دکھ غم درد کا احساس ہے, وہ ٹھیک ہے. 2-3 دن کے بعد مسئلے کی وراثت کی تقسیم کے لیے ضروری نہیں ہے, اس کے دوسرے دن بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اور یہ غیر مسلمانہ رواج ہے, مشرکانہ رواج ہے کہ نہیں رہنے دو, بعد میں ہم تقسیم کریں گے, بعد میں ہم تقسیم کریں گے. یہ نہایت ہی غلط چیز ہے. جتنی جلد سے جلد تقسیم ہو جائے, مورث کو اتنی خلاصی نصیب ہوتی ہے, مورث کو اتنا سہولت نصیب ہو جاتا ہے مرنے والے کو. لہٰذا اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اور سماج اور معاشرے میں بیٹیوں کا حصہ, سماج اور معاشرے میں بہنوں کا حصہ نکالنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے بڑی بہن کے, اپنی بیٹی کے, بڑی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیے, چھوٹی بیٹی کی شادی میں جو ہے 15 لاکھ روپے خرچہ کیے, اس کے ایجوکیشن پہ بھی خرچہ کیے, لوگ 25-30 لاکھ خرچہ کر دیے. اب جو چھوڑ کے مرے ہیں وہ 25-30 لاکھ کی چیز ہے, تو بیٹیوں کو کیوں دینا؟ یہ غلط ہے. بلکہ بیٹیوں کو بھی وہی حصہ جو قرآن میں اللہ نے متعین کیا ہے, فکس کر دیا ہے, اس سے کم نہیں دے سکتے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ آدمی جس وقت مرا ہے اس کا قرضے میں سے ایک حقوق العباد یہ ہے, اگر اس نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے تو اس مال میں سے اس کا مہر بھی ادا کیا جائے گا, اس مال میں سے. ورنہ عام طور پہ لوگ پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں, شوہر کو بولتے ہیں کہ بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں, بولتے ہیں میں نے مہر معاف کر دیا. اس طرح سے کرنا اور کروانا دونوں غلط ہے. جو لوگ پکڑ کے لے کے آتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. اس وقت جو جذبات میں وہ لوگ بولتے ہیں تو ایسا بول, بیوی کو بیچاری بوڑھی کو پکڑ کے لاتے ہیں, بول کہ میں نے ان کا شوہر کا جو ہے مہر معاف کر دیا. یہ غلط ہے. زندگی میں نہیں دیا تو زندگی میں اب معاف کیا کرے, اس طریقے سے الفاظ بولتے ہیں. تو بہرحال وراثت بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. اس کے جتنی تفصیل اس کو حاصل کرنا ہے حاصل کرنا چاہیے. اور ایک سیکنڈ میں جیسے میتھمیٹکس کا کیلکولیشن چینج ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا کیلکولیشن چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مرا ہے, بیٹا بھی چھوڑا ہے, بیٹی بھی چھوڑا ہے, بیوی بھی چھوڑا ہے, 4 بیویاں ہیں. 4 بیویاں ہیں تو بیوی کے حصے میں جتنا آتا ہے اسی میں سے سب کو تقسیم کیا جائے. بیٹیوں کے حصے میں جتنا آتا ہے سب بیٹیوں کو اس میں تقسیم کیا جائے. تو بہرحال اس اعتبار سے وراثت کے مسئلے کو سیکھنا چاہیے, حاصل کرنا چاہیے, اور ہمیشہ اس کنڈیشن میں غور کرنا چاہیے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی وراثت کے مسائل کو سمجھ کر کے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بیوی کا جو حصہ ہے, بیٹے کا جو حصہ ہے, بیٹی کا جو حصہ ہے, اور جو ہے شوہر کا جو حصہ ہے, یہ سارے حصے کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے ذہنوں میں کوئی اگر سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. باپ ہے, بیٹا پوتا, باپ بیٹا پوتا, بیٹے کا انتقال ہوگا تو پوتے کا حق نکل جاتا وراثت میں سے. جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اس کے پوتے, اس کا بیٹا بھی موجود ہے. کچھ سوال ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, پوتا ہے اور دادا ہے, دادا کے سمے سے پوتے کا حق نکل یہ جاتا. آدمی کا, ہاں آدمی کا جس آدمی کا انتقال ہوا, ہاں اس کا بیٹا ہے, اس کا باپ ہے, ہاں تو پوتے کا حق نہیں رہتا. نہیں رہے, پوتے کا حق نہیں رہتا. اور اگر بیٹا نہیں ہے پھر پوتے کا حق ہوتا ہے, کیونکہ بیٹا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہو گیا. میں نے بتایا نا کہ 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہے, حجاب. ایک تو یہ ہے بیٹا کی موجودگی میں پوتا کو نہیں ملے گا, بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو نہیں ملے گا. بیٹا بیٹی نہیں ہے, پوتا پوتی ہے, ملے گا. اس کی وجہ سے ابھی بیٹا بیٹی نے پوتے کو ملا, بیٹا بیٹی جو آدمی مرا ہے اس کو بیٹا نہیں ہے, مر گیا, بیٹی نہیں ہے, مر گئی, لیکن پوتا پوتی ہے.
मरने वाले का पोता पोती जिंदा है, बेटा बेटी उससे बाप से पहले मर गया, अच्छा एक आदमी बाप से पहले मर गया, हाँ उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी औलाद को बरोबर. मिलेगा। हर कंडीशन मुस्तकिल अलग है। पूछ रहे क्या? यहाँ फोन किया है दिलावर भाई जी ज्वाइंट हुए। हाँ 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 अच्छा हाँ बंद करो। हाँ ठीक समझा नहीं बरोबर आपका. जी बाप है, बेटा है, पोता है. बेटे का इंतकाल होगा तो दादा के इसमें से पोते को मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। देखिए मेन चीज है मरने वाला कौन मरा है। हाँ जाहिद मरा है, उसका बाप खालिद है हाँ और उसका पोता आबिद है। अभी जाहिद मरा, खालिद उसका बाप है हाँ और उसका इस आदमी का पोता है, इस आदमी का बेटा नहीं, मरने वाले का बेटा नहीं है, हाँ पोता. लेकिन मरने वाले का पोता है। तो बाप का हिस्सा बाप को जाएगा, मरने वाले का। अच्छा मरने वाले का हिस्सा उसके बाप का जो है, उसका बाप जिंदा है, हाँ उसका बेटा नहीं है, पोता है, पोता को जाएगा। अच्छा और अगर बेटा था, बेटा रहता हम्म, तो पोता को नहीं मिलता। यहाँ हिसाब जो करना है ना आपको, ये दादा पोता नहीं करना है, जो आदमी मरा है उससे क्या रिश्ता है वहां जोड़ करके करना है, उसके हिसाब से करना है। तो इसकी बहुत तफसील रहती है और कंडीशन बदलते रहते हैं। दो ही लड़के हैं। हाँ बीवी भी गुजर गई। हाँ नहीं वो तो आपस में बात कर रहे हैं। जी तो मेरी बीवी गुजर गई, दो ही लड़के हैं, जी तो लड़कों को आधा आधा मिलेगा। लड़कों को और कोई दूसरा नहीं है, बाप नहीं है, लड़कियां नहीं है, लड़कियां जो भी है दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम होगा। हाँ वही मैंने उनको बोला था ऐसा कि उन दोनों में बराबर हो सकता है। बोले नहीं पूछ कर बोलो। बराबर तकसीम होगा। बेटियां आएंगी तो फिर डिवाइड अलग से डिवाइड होगा। बेटियां नहीं है। बीवी जिंदा रहती है तो फिर अलग से डिवाइड होगा। हाँ ये बहुत जरूरी है। और यही सब लोग क्या करते हैं, कुछ टालते हैं और मनमानी करते हैं। बहुत बड़ा बहुत वही बोला। अल्लाह ने बयान ये किया। बाप के साथ रहता था छोटा बेटा, वो बहुत हमदर्दी करता था, बहुत रखता था, फिर वही सब कब्जा करने लगता है। हाँ। या बाप के साथ बेटियां हैं, वही कब्जा करने लगती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं, हाँ। उन सारे मसाइल को सीखना चाहिए।